وہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار ہوتا ہے، اور وہ دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی جو دل کی گہرائیوں سے اور رب تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ یقین نہ آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھ لو، جو ہنس رہا ہے وہ زخم سے چور نکلے گا۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ گھر کے سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام عمر خود جلتا ہے، مگر اس کے سائے میں بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ ایک اور دنیا ہماری منتظر ہے، چاہے ہم اس کے منتظر ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہاں دو مقام ہیں، ایک وہ جہاں سب کچھ منہ مانگا دیا جائے گا، اور ایک وہ جہاں اگر ایک کھال گل سڑ جائے گی تو مزید عذاب دینے کے لیے اور کھالیں دی جائیں گی۔ کس مقام میں ہم رہیں گے اس کا انتخاب ہم یہاں کر رہے ہیں۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کی بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ عجیب بات ہے، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ اگر ہر چیز میں خرابی دیکھو گے تو کچھ نہ کچھ تو غلط نظر آ ہی جائے گا۔ یہاں سب نظر کا کھیل ہے، کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی دیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں دیکھ لیتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ بھی کون سا زندہ ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند ہو جائیں، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کتنی بھی سہولیات اکٹھی کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک شکر گزار دل نہیں ہے، آپ معاف کر کے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے مزاج میں حلم اور نرمی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور طعنے دینے والا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی طرح رکھے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں پہنچا دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی یعنی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو۔ میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔
دوستو، ایک بات یاد رکھیے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، بیوی پر شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کسی طرح کی اتباع جائز نہیں ہے، لہٰذا گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ مثلاً ماں باپ کہیں کسی نوجوان لڑکے کو داڑھی منڈا دو، نماز نہ پڑھو، یا جوان بچی کو کہیں کہ پردہ نہ کرو وغیرہ، تو ماں باپ سے بدتمیزی تو جائز نہیں ہوگی، لیکن یہاں ماں باپ کی اطاعت حرام ہوگی، کیونکہ اگر یہاں ماں باپ کا کہا مانیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، لہٰذا حکم تو اللہ رسول کا مانا جائے گا اور ماں باپ کے لیے دعا کی جائے گی اور ان سے ادب اور احترام سے پیش آیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور عذر یہ تراشتے ہیں کہ ماں باپ نے حکم دیا ہے، حالانکہ ناجائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت حرام ہے۔